الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کے بعد آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون کا مختصر سا تعارف آپ سماعت فرما لیں۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 6 آیتیں اور 26 کلمات اور حروف 94 ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کافرون رکھا گیا ہے۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کافرون پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے 1/4 حصے کی تلاوت فرمائی۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں تو یاد رکھیں، اس کے مقاصد نزول کیا ہیں، اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ باطل بڑا عیار ہے، حق سے لڑنے کے لیے، حق کو آزمانے کے لیے وہ طرح طرح کے بیس بدل کر آ جاتا ہے۔ کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ باطل ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے موقف میں بھی بے حد لچک پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ حق نہ رہے۔ باطل تو ہر حال میں باطل ہے، کسی چیز کی ملاوٹ اس کے بطلان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو پاک چیز اس میں ملے گی وہ بھی پلید ہو جائے گی۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ حق صرف اس وقت تک حق ہے جب تک ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو ابتدا میں کفار نے اس کو توجہ کے قابل ہی نہ سمجھا، لیکن سعادت مند روحیں اس کی طرف جب کھچ کر جانے لگیں، انہیں اپنے ماحول میں تبدیلی کے کچھ آثار دکھائی دینے لگے تو انہوں نے اس دعوت کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس دائی حق کو خریدنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کی معرفت سودا بازی کا آغاز ہوا۔ کفار کے ایک وفد نے جناب ابو طالب سے ملاقات کی اور آ کر کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کا از حد احترام ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کر آپ اب تک خاموش ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر اس کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم سونے چاندی کا ڈھیر اس کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کو حاکم بننے کا شوق ہے تو ہم متفقہ طور پر اس کو اپنا رئیس اعلیٰ تسلیم کرنے پر رضامند ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو وہ صرف اشارہ کر دیں، ہم فخر و مسرت کے ساتھ وہ رشتہ پیش کر دیں گے۔ برے لوگوں کے آزمانے کے اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں جو مذہب و دین کو اپنے مقصد کے حصول کے طور پر زینہ استعمال کرتے ہیں، سیڑھی سمجھتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے کوئی چیز ان کا مقصد ہوا کرتی ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ پیشکش سنی تو فرمایا، وہ نادان مجھے پہچان نہیں سکتے، وہ مجھے جان نہیں سکتے۔ میرے دائیں ہاتھ پر اگر وہ سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ جب اس سودا بازی میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل،
اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف جو مکہ کے رئیس تھے اکٹھے ہو کر ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کہنے لگے آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار اور افتراق پھیل رہا ہے. یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں. اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر ہلہ بول کر ہمیں ختم کر کے رکھ دیں گے. اس صورتحال سے ہم بہت پریشان ہیں. آؤ ایک ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے اور قوم کی یکجہتی اور اتحاد بھی برقرار رہے. اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں. یہ تجویز سن کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ. میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں. اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے ان کی ساری امیدوں کو مٹی میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر کے رکھ دیا کہ وہ اپنی ہیلہ سازیوں سے حق کو اپنے دام فریب میں نہیں پھنسا سکتے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں تشریف لے گئے. کفر و شرک کے سارے سرغنے وہاں جمع تھے. مجمع عام میں بڑی جرت کے ساتھ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر انہیں سنائی تاکہ ان کے دل میں پھر اس قسم کے فاسد خیال، برے خیال پیدا ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے. اب اس سورہ کافرون کا اپنی سے ماقبل سورہ کوثر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ کافرون کے اپنی سے ماقبل سورۃ کوثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کوثر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور جن بتوں کو تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا. آئیں اب تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کل یا ایہا الکافرون، اے پیارے نبی مکرم آپ فرما دیجئے اے کافرو. اب اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ کافروں کو یہ پیغام حق سنا دو. وہ لوگ اگرچہ کفر و شرک میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے لیکن اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو کافر کہا جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں انہیں یا ایہا الکافرون سے خطاب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. گویا اعلان کر دیا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی عزت و احترام نہیں، اور نہ میں کسی مداہنت کے پیش نظر تمہارے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا روا رکھتا ہوں جس سے اس قسم کا شبہ تک بھی پیدا ہو. میں میرے نزدیک تم کافر ہو اور میں اسی لفظ سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں. نیز کافرون کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے. میری طرف کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے. میری اور تمہاری عداوت کی وجہ بھی یہ نہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان دنیاوی مفادات میں تصادم ہے. میں تو فقط اس لیے تم سے تعلق توڑ رہا ہوں، تم سے قطع تعلق کر لیا ہے کہ تم نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا ہے. اگر تم کفر کو ترک کر دو، ایمان قبول کر لو
تو میری اور تمہاری دشمنی محبت اور اخوت میں بدل جائے گی. میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا اور ہم سب توحید کے پرچم کے نیچے متحد اور متفق ہو جائیں گے. لیکن قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو. ان آیات کا ترجمہ تو واضح ہے. بظاہر ان میں تکرار نظر آتا ہے کہ اس کے بعد والی بھی آیت اسی طرح کی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. پہلی دو آیتیں مستقبل سے متعلق ہیں اور پچھلی دو آیتیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں. دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ نہ میں نے زمانے ماضی میں کبھی تمہارے معبودان باطل کی پرستش کی، نہ آئندہ کبھی تم مجھ سے اس کی توقع کر سکتے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک سال تمہارے معبودوں کی پرستش کروں اور ایک سال تم میرے خداوند حقیقی کی عبادت کرو. کان کھول کر سن لو، ایک سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوا کرتا ہے. میں تو ایک لمبے کے لیے بھی تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کروں. میرا سر جھکے گا تو صرف اپنے پروردگار کے سامنے جھکے گا جو وحدہ لا شریک ہے. میری جبین نیاز سجدہ ریز ہوگی تو صرف اپنے اس خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، مالک بھی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نبوت اور رسالت کا رتبہ بھی بخشا ہے. میرا سر صرف اسی کے سامنے جھکے گا. میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود یا اپنا مسجود سمجھوں، اپنا معبود بناؤں، اپنا مسجود بناؤں. آگے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں. اب یہاں پہ کافرون سے مراد وہ گنتی کے چند بدبخت مراد ہیں جن کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی. اس لیے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس حی اور قیوم کی میں عبادت کرتا ہوں تم کبھی اس کی عبادت نہیں کرو گے. کفر میں تم اس قدر متعصب ہو کہ تم نے غور و فکر کے سارے دیے بجھا دیے ہیں، عقل و فہم کی قوتوں کو تم نے بانجھ بنا دیا ہے. تم اب اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، میں کبھی اس کی پرستش نہیں کروں گا. آگے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو. یہاں پہ علامہ ذیمحشری فرماتے ہیں اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے کہ میں آج تک کسی معبود باطل کی عبادت نہیں کی ہے جن کے سامنے تم اپنی پیشانیوں کو گھساتے رہتے ہو، اپنی ناک رگڑتے رہتے ہو. میں نے کبھی ان کے سامنے نبوت کے اعلان سے پہلے، جب میرا دامن کفر و شرک کی ہر آلائش سے پاک رہا ہے، تو اب جب کہ میں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور میرے خداوند نے میرے سینے کو نور نبوت سے روشن اور مستنیر کر دیا ہے، تو بے شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں جس کی پہلے عبادت کیا کرتا تھا اب بھی اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہوں گا. اس وقت اگر تم مجھ سے شرک کی توقع رکھتے ہو تو تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں. انہیں بتایا جا رہا ہے اسی طرح تم نے گزشتہ زمانے میں کبھی اس معبود برحق کی عبادت نہیں کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی عبادت کا شرف صرف مجھے مل رہا ہے. تم نے کبھی اس کی عبادت نہیں کی. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. پہلے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ اس کی عبادت صرف میں کرتا ہوں، اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اپنا شعار کفر کو بنا لیا ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ ایک سال ان معبودان باطل کی عبادت کی جائے اور ایک سال اس معبود برحق کی عبادت کی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، حق و باطل میں آمیزش کا میں قائل نہیں ہوں. مجھے ایسے اتحاد کی بھی ضرورت نہیں جو باطل کے ساتھ مصالحت پر موقوف ہو. بے شک تم اپنے کفر پر ڈٹے رہو،
میری خاطر تم اس کفر میں توحید کا پیوند نہ لگاؤ، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، سفید سفید ہوتا ہے، کالا کالا ہوتا ہے، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اسی طرح میں تمہارے فریب میں آ کر توحید کو گدلا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت میں توحید نہیں رہے گی۔ حق کا نور پھیلانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو حق باطل بن جائے گا، حق نہیں رہے گا۔ تم اپنے حال میں مست رہو، میں اپنے حق پر ثابت قدم رہتا ہوں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ اپنے طبی نتیجے پر پہنچ کر رہے گا۔ تم دیکھو گے چند بدنصیبوں کے سوا سارا جزیرہ عرب اسلام قبول کر لے گا، لیکن تم ناک رگڑتے ہوئے انہی معبودان باطل کے سامنے جھکے رہو گے۔ تو یہ جب کفار نے مطالبہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا جرت کے ساتھ میدان میں آ کر کفار کو للکارا کہ تم جیسی سوچ رہے ہو، تم جو چاہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ان آیات میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ نمبر دو، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھنا یا ان کی تعظیم بجا لانا، یہ ان کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر تین، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر چار، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ نمبر پانچ، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے مطابق ہے، موافق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وصفیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔